کچھ نہیں. جو کچھ تھا کائنات میں، زمین و آسمان میں، اس مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، پروردگار عالم نے سب کچھ اپنے محبوب کو سکھا دیا. برادران گرامی قدر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. قرآن ہے وحی جلی، قرآن ہے وحی جلی. سرکار کی جو حدیث ہے، سرکار کی حدیث وہ ہے وحی خفی، وہ وحی غیر مطلوع ہے، اس کی تلاوت نہیں. قرآن کی تلاوت ہے کیونکہ قرآن ہے وحی مطلوع، وحی جلی، وحی مطلوع، اس کی تلاوت ہے. برادران گرامی قدر، لیکن آج دنیا میں سب سے بڑا علامہ وہ ہے جو قرآن کا مفسر ہے، جو قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے. آپ اپنے ایمان پر ناز کریں گے، قرآن مقدس کی جو بھی آیت نازل ہوتی، اللہ کے نبی اس کی ایسی تفسیر بیان فرماتے، اس کی ایسی وضاحت بیان فرماتے کہ ایک ایک لفظ سے آپ کو سمجھ آ رہے. اگر میں کہوں کہ قرآن مقدس کا سب سے پہلا مفسر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، عین نوکری ہوگی. حضور قرآن کے مفسر ہیں تو جو قرآن کے مفسر ہو وہ ان پڑھ ہیں. اللہ اکبر. حضرات گرامی، پھر میرے پاس چند پوائنٹ ہیں، میں وضاحت کرتا ہوں. حضرات گرامی یاد رکھیں، کوئی ان پڑھ بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا. میرے بزرگ تشریف فرما ہے، آپ نے فیصلہ کرانا ہو تو کس سے کرائیں گے؟ ان پڑھوں سے نہیں. جو پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، شعور رکھتے ہیں، آپ ان سے فیصلہ کریں گے. آپ سول کورٹ میں کیس ہار جائیں، فیصلہ ہو گیا، آپ جائیں سیشن کورٹ میں، وہاں فیصلہ ہار گیا، آپ اس پہ کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں. اگر وہاں بھی مسئلہ بن گیا تو آپ جا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں. اس سے اوپر وزیر اعظم کے پاس بھی اپیل ہے. حضرات گرامی، اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ایک جج فیصلہ کرے تو اوپر اگر آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح فیصلہ ہوا نہیں، شک ابھی باقی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ابھی حافظ صاحب تلاوت کریں گے، ما کان للمؤمن، کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں کہ اگر اللہ کے نبی فیصلہ کر دے تو اس میں کوئی رد و بدل کر سکے. حضور کا فیصلہ حق ہے. دنیا جہان کا کوئی جج پڑھا لکھا اگر فیصلہ کرتا ہے تو اس پہ اپیل ہو سکتی ہے، درخواست دی جا سکتی ہے، اس سے بڑی اتھارٹی ہے. لیکن اللہ کے نبی فیصلہ کر دیں، قرآن کہتا ہے ہزار ہاں اس کی مثالیں موجود ہیں. حضرات گرامی، اللہ کے نبی کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. جس طرح قبلہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر لفظ فاروق کا خطاب ملا، اس لیے ملا تھا کہ ایک منافق آیا تھا اور فیصلہ کرانے آیا تھا. یہودی نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ کے نبی میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ جو اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. تو حضرات گرامی یاد رکھیں، ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. چونکہ میرا موضوع یہ تھا آج
حسن مصطفیٰ، حضور کی طاقت کے حوالے سے، حضور کی شجاعت اور بہادری کے حوالے سے میرا ٹاپک تھا، وہ انشاءاللہ اس میں سے چند چیزیں پیش کروں گا۔ لیکن یاد رکھیں جس طرح ہر چیز کی خصوصیات ہوتی ہیں، پھول ہے وہ خوبصورت بھی لگتا ہے، اس میں خوشبو ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں، اس کے کتنے استعمالات ہیں۔ نبوت، نبی ہونا، رسول ہونا اس کا خاصہ ہے کہ نبی حسین ہو، نبی جمیل ہو، نبی عالم ہو، نبی دلیر ہو، نبی فیصلے کی صلاحیت رکھتا ہو، نبی قوت تکلم رکھتا ہو، وہ حیا رکھتا ہو، اللہ کی عبادت کا ذوق رکھتا ہو۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی صفات ہیں ایک نبی میں وہ ساری ہونا لازم ہے۔ لیکن سب سے بڑی خصوصیت، سب سے بڑی شان اگر انبیاء کی ہے تو وہ شان علم ہے۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ کل ڈکشنریاں کھولیں، آج جا کے ذرا گوگل کھولیں۔ نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ حضرات گرامی تو غیب کی خبر کون ان پڑھ دے گا؟ نہیں، علم والا، شعور والا، عقل والا، سمجھ والا، ادراک والا غیب کی خبریں دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو صفت نبوت کی جو اعلیٰ معراج ہے وہ علم ہے۔ اسی علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے حضرت امام آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا فرشتوں سے۔ ارے میرے آقا تو سید الانبیاء بن کے آئے۔ اگر باقی انبیاء کو اللہ نے علم عطا فرمایا، ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے بدرجہ اولا علم سے مالا مال۔ سبحان اللہ۔ جاہل کہتے ہیں کہ نبی ان پڑھ ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح میں عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں فزکس کا مسئلہ، میں نہیں بتا سکوں گا۔ آپ کیمسٹری پوچھیں، میں نہیں بتا سکوں گا۔ ہاں، قرآن پوچھیں، ہو سکتا ہے میں کوئی عرض کر سکوں۔ حدیث کے بارے میں پوچھیں، ہو سکتا ہے میں کر سکوں۔ لیکن یاد رکھیں اس کائنات میں اللہ کے پیارے محبوب کی ذات وہ ذات ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جو بھی کوئی سوال لے کے آیا ہے میرے آقا نے بیان فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آنا لہا، سوال کرنے والے آ جا۔ میرے رب نے مجھے شان عطا فرمائی ہے کہ ہے میرے محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب منگتے کو، سائل کو دار سے خالی واپس نہیں کرنا۔ جو بھی علم کا مسئلہ لے کے حضور کے پاس آیا، حضور نے مسئلے کا حال بتایا۔ حضرات گرامی، پرانے زمانوں میں ہر گاؤں میں، ہر محلے میں حکیم ہوتے تھے۔ بچہ بیمار ہو گیا، وہ حکمت عطا فرماتے ہیں۔ کبھی اٹھا کے دیکھیں طب نبوی، طب نبوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بیماری کا حل بیان فرمایا ہے۔ تلبینہ حضور کی سنت ہے، کھانا تلبینہ کھانا حضور کی سنت ہے۔ اسی طرح کتنے علاج ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو کیا علاج ان پڑھ بندہ کر سکتا ہے؟ نہیں، جسے اللہ رب العالمین نے ظاہر و باطن کا علم دیا ہے، حکمت وہی کر سکتا ہے۔ برادران گرامی قدر، اسی طرح جب ہم خطبہ دیتے ہیں بعض مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطیب صاحب وہ ایک بڑا سا شخص ڈنڈا ہوتا ہے، وہ اس طرح اٹھا کے نہ خطبہ دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں ایسا؟ میں عرض کرتا ہوں، جو علاقے تھے مفتوحہ، جن پر اسلام نے غلبہ پایا تھا، وہاں پر مسلمان جب خطبہ دیتے تو ہاتھ میں تلوار رکھتے یا ہاتھ میں وہ بڑا سا عصا رکھتے تاکہ واضح ہو کہ قوت ان کے پاس ہے، اللہ رب العالمین کا اقتدار ان کے پاس ہے۔ برادران گرامی قدر، آپ نے ابھی حال ہی میں سلطان عبدالحمید ڈرامہ دیکھا ہوگا، ترکیہ والوں نے بنایا ہے۔ آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ روس آج جا کر گوگل میپ چیک کرنا، ذرا دنیا کا نقشہ چیک کرنا کہ پاکستان کا رقبہ کتنا ہے۔ 7 لاکھ
96,096 مربع کلومیٹر. ذرا روس کا رقبہ چیک کرنا. بہت بڑا رقبے کا مالک ہے روس. لیکن روس کے شہنشاہ کو, روس کے سفیر کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ کے سامنے کرسی پہ بیٹھ سکے. جس طرح پٹواری کے دفتر میں کرسی الاؤ نہیں ہے, اسی طرح روس ہو, فرانس ہو, جرمنی ہو, کسی بادشاہ کو, کسی سفیر کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ کے سامنے کرسی پر بیٹھ سکے. آج میں یہ وہی نالائق طالب علم, جبہ نہ پہننے والا, اپنے علم کی کمتری اور بے مائگی کے سامنے سر جھکانے والا, یہ نالائق سا طالب علم پوچھنا چاہتا ہے, ارے اگر تم فرانس گیا ہے یا دنیا کے کسی بڑے ملک میں گیا ہے, اگر تجھے کرنا ہی ہے تو عزت مصطفیٰ کی بات کر. اگر تجھے کرنا ہی ہے جس طرح مسلمانوں نے عصا اٹھایا, مسلمانوں نے تلوار اٹھا کے بات کی, تجھے کرنا ہی ہے تو عصا اٹھا. تو کوئی تلوار اٹھا, میرے آقا کی رفت شان کا بیان فرما, حضور کی رفت ذکر کا بیان فرما, حضور کی طاقت کا بیان فرما, حضور کی وجاہت کا بیان فرما. ارے یہ کوئی نہیں کر سکتا, یہ لبیک لبیک والے کر سکتا. حضرات گرامی یاد رکھیں, جو حضور کے غلام ہیں نا, جو سنی ہے, یاد رکھیں, سنی جہاں بھی بولے گا اپنے نبی کی عزت کی بات کرے گا, وہ ڈپلومیٹکلی اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے نیچ قسم کے الفاظ وہ کبھی بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کرے گا. یاد رکھیں حضرات گرامی, جب قرآن نازل ہوا تو میرے آقا نے چیلنج کیا. اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا, 5 مرتبہ چیلنج دیا کہ قرآن کی مثل کوئی سورت لے آؤ, اس کی مثل کوئی رکوع لے آؤ, اس کی مثل کوئی آیت لے آؤ, اس کی مثل کوئی الفاظ لے آؤ. لیکن سارا ملک عرب جو اپنی فصاحت و بلاغت پہ اتراتا تھا, ناز کرتا تھا, سارا کل عرب قرآن کی مثل ایک آیت لا سکا. میں لائک کرتا ہوں کہ لوگ اسی طرح خاموش ہو کے چپ کر کے بیٹھے میری بات سنیں, لیکن ایک مرتبہ نہیں کا جملہ تو ذرا کر دینا ذرا, کہ کل کائنات کے سامنے اللہ نے قرآن کے بارے میں چیلنج کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی جاننے والوں کے سامنے چیلنج کیا, لیکن ایک مائی کا لال بھی قرآن کی ایک آیت میں غلطی نکال سکا نہیں. اگر کوئی تلفظ کی غلطی ہوتی, لفظ کی غلطی ہوتی, وہ تو بال کی کھال اتارنے والے, وہ تو مجمع اکٹھے کر لیتے, لیکن کبھی بھی اللہ رب العالمین نے اسلام کو جھکنے دیا. برادران گرامی قدر, قبلہ شاہ جی, یہ تو بے وقوفی ہے, جہالت ہے. حضرات گرامی, علماء کے اختلاف سے بچنے کے لیے بھی یہی چاہیے کہ آپ معذرت کر لیں, اس سے سٹیپ ڈاؤن کر لیں. نہیں ہم آگے نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے میں معذرت کرتا ہوں, ایسا کر لینا چاہیے. کبھی بھی خواہ مخواہ کی وضاحتیں نہیں دینی چاہیے. ماشاءاللہ یہ بزرگ بیٹھے ہیں, میری بات کی تصدیق کریں گے. میں کوئی کام شروع کروں, میرے گھر والے اس کی مذمت کریں, وہ منع کریں, مجھے چاہیے میں رک جاؤں. میں کوئی کام کروں, میرے محلے والے کہیں قاری صاحب ایک دیجئے, مجھے چاہیے میں چپ کر جاؤں. جب ملت کے مقتدر علماء محمیز دے رہے ہیں, دستک دے رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے, تو پھر بجائے وضاحت کی کیا بنتا ہے جناب, معذرت, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, بس ہو گیا. میں اس سے جو ہے وہ کنارہ کشی کرتا ہوں. محبت سے شاہ جی ذرا ایک دفعہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ادھر نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. حضرات گرامی, ابھی میری گفتگو کے 10 منٹ باقی ہیں انشاءاللہ. میں آپ حضرات کی خدمت میں
حضور کی حکمت، حضور کی طاقت کے بارے میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. یاد رکھیں